اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قدير. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر میرے دوستوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بھائی یا بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز ظہر کے فوراً بعد آپ یہ پڑھ لیں۔ جیسے ہی نماز ظہر کا وقت ہو یا کوئی بھی نماز ہو، اگر آپ لوگ نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو چاہے تو چلتے پھرتے پڑھ لیں، چاہے تو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور پرسکون پڑھیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر آپ نہ یہ بیٹھے بیٹھے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جس حال میں جس طرح آپ کا من چاہتا ہے، جس نماز کے بعد چاہتے ہیں آپ اس کو پڑھیں۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، دولت سے مطلب صرف پیسہ ہی نہیں، اس میں اولاد بھی ہے، اس میں بہت سارے مسائل کا حل بھی ہے، پیسوں سے بہت سارے مسئلوں کا حل بھی ہے، روٹی ہے، سکول ہے، ہر چیز کا ایک نظام ہے جو میسر ہوگی تو ہماری زندگی کے نظام چلیں گے۔ وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے یا اور جو بھی مسئلے ہیں، رشتے کا، کاروبار کا، فوری طور پر حل ہوں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمکے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین، حاضرین، سامعین، میرے تمام دوست، بہن بھائی، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، پوری زندگی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا بھی نہیں ہے۔ چاہیں تو آپ اس کو ساری زندگی پڑھیں، قرآن پاک ہے، میرا بنایا ہوا وظیفہ نہیں ہے۔ آپ اس کو روزانہ پڑھنا چاہیں تو روزانہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ وظیفہ ہے، آپ کو ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ آپ کی تمام مالی مشکلات حل کر دینی ہے۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوگا، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ ہے، غیبی مدد ہوگی اس کو، اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سوئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صبح تک فضل و کرم فرما دیں گے۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لیں تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہوگا۔ اس وظیفے کو اگر کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں، رزق اور دولت لے کر اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب آپ کو میں یہ وظیفہ بتا رہی ہوں، آپ کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور آسان وظیفہ، مشکل نہیں ہے، اور بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گی۔ یہ عمل ہے کہ وہ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ فرمائیں گے، ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ تمام مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا، بس تم کہو نہ کہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر و کثیر اس عمل کی اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات کی سورۃ کوثر کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے،
ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے۔ ایک انسانی عقل اس بات کو ماننے سے انکار کرتی ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ہے جس کو اللہ نواز دے۔ اللہ تو ہر ناممکن پہ قادر ہے۔ جس انسان کو ہم نے اپنی زندگی میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور ہر حلال عطا فرمایا، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کی اولاد خیر والی فرمانبردار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ میرا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعائیں دو گے۔ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا اور خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ اکثر اپنے تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی مشکلات کی شکایات کرتے ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، اپنی جتنی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینا۔ میری یہ حاجت، میری مراد پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی وظیفہ آپ پڑھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ غیبی مدد کے نظارے آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھا دے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے میں بتاؤں گی، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے، ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ، پوری زندگی اگر آپ کے مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی ہے، تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے ظہر کی نماز کے بعد، یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائے، تو پھر مجھے کہنا، بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، نظر بد ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، تو اللہ والو یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز ہے جو میں آپ تمام ناظرین کو بتانے لگی ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کریں، اور میری بہنیں اپنے گھر میں سکون سے گھر میں بیٹھ کے ادا کریں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی آپ لوگ لازمی پڑھیں۔ ہر وقت کی مثال کے طور پر کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، تو آپ نے گھر میں پڑھنی ہے، پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو 10-15 منٹ یا نماز پڑھنے کے بعد آپ پرسکون حالت میں بیٹھیں۔ یہ وظیفہ آپ نے عصر سے پہلے کرنا ہے اور ظہر کے بعد کرنا ہے۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کریں، گھر میں جب پڑھتی ہیں تو وظیفہ تو چاہے جائے نماز پر بیٹھے چاہے پڑھ لیں، اور کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن عصر سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی ہے۔ 2 نفل صلاۃ حاجت کے آپ ادا کریں۔ آپ کی چاہے 1 حاجت ہے، چاہے 10 حاجت ہے، آپ نماز حاجت ضرور ادا کریں۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھتے رہیے۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ نے، دوپہر میں، شام میں اگر کوئی اور تسبیح کرتے ہیں، کوئی اور وظیفہ کرتے ہیں، تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی اس دن آپ نے جو ہے وہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کریں، 1 حاجت ہو چاہے 10 حاجت ہو، 100 حاجتیں ہوں، جو بھی مشکلات ہوں، جیسے بھی بندشیں ہوں، ان سب کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو اپنا ایک ذاتی گھر چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذاتی گھر عطا کرے، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی رقم چاہیے جس سے میری مشکل آسان ہو جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، میری بہنوں اور بھائیوں دونوں کے لیے۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں، اس کے فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو
آسان لگتا ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر 7 پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ میرے بھائی اور بہنوں نے 1 سیکنڈ کی بھی اگر آپ نے ویڈیو سکپ کی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہی ہوں کہ اگر آپ پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ 1 سیکنڈ کی ویڈیو جو ہے جو آپ لوگوں نے آگے نہ کیجیے گا، یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لیں۔ پھر آپ لوگ خود کمنٹس کرتے ہیں کہ وظیفے کی سمجھ نہیں آ رہی، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، کتنے دن کا عمل ہے، یہ سمجھ لیں۔ یہ عمل ایک ہی دن کا ہے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ بس جگہ کی کوئی پابندی نہیں، اگر نماز کے بعد مسجد میں آپ ہیں تو وہاں پڑھ لیں، اگر گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں۔ اب وظیفہ سمجھ لیں، 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے وہ اپنی حاجتوں کی نیت کرنی ہے۔ جو سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے نفل پڑھ لیے نا، اور اس کے بعد آپ نے حاجتوں کی نیت کرنی ہے۔ 1 حاجت ہو چاہے 10 حاجت ہو، اپنی پریشانی کے لیے جو ہے وہ بھی نیت کر لیں، فلاں پریشانی ہے اور آپ کو اس کی نیت کرنی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، یا آپ لوگ جتنی بھی نیتیں کریں، اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں سے اور دوستوں سے آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے تمام دوستوں کو سورۃ کوثر پڑھ لینی چاہیے، یعنی اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک کے بعد سورۃ کوثر پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنیو پڑھ لینا، آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ کرنا ہے ناظرین، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ دوسری مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے مکمل دیکھ کر اچھی طرح، اگر زبانی آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے اس کے آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے یا وہاب، یعنی 1 دفعہ آپ نے پڑھی اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر اس کے بعد درود پاک، سورۃ کوثر، یا غنیو، اسی طرح پھر دوبارہ سے آپ نے یہ سارا عمل دہرانا ہے اور یا وہاب 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری آپ کو سورۃ کوثر پڑھنی ہے، تیسری مرتبہ آپ نے جو اس کو پڑھنا ہے، اور آخری اسم جو ہے وہ یا جو آخری وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ 11 مرتبہ یا رحمان ہے، یا وہاب، یا غنیو، یا وہاب، یا رحمان۔ اسی طرح جس طرح ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا اسی طرح اس کو ختم کرنا ہے۔ آخر میں پھر اس کے نا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ اور درود پاک پڑھ کے، اس کے علاوہ بھی سورۃ کوثر کے بہت سارے فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے، شیاطین جنات کی عجیب و غریب چیز ہے، ان کے لیے دشمنوں کی زبان بندی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، پیسوں کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ گناہ گاروں کو بخشنے والے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں تو اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ۔